بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکس سینچوری کے لاسٹ کوارٹر میں اگر ہم دیکھتے ہیں عربین پیننسولا کے حالات کو تو ہمیں نظر آئے گا کہ عربین پیننسولا میں کہیں اسکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ پورے عربین پیننسولا میں ٹینشن تھا، ٹکراؤ تھا، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں ہوتی تھی، وار ہوتا تھا، اور وہاں کے سٹیزنز پولیتھیزم کو پریکٹس کرنے والے تھے، وہاں پیگنزم تھا، آئیڈولیٹری تھی، وہاں پولیتھیسٹک اپروچ کے لوگ تھے۔ اور عربین پیننسولا میں ایک پراسپیریس ٹریڈ سٹی کی حیثیت رکھنے والا مکۃ المکرمہ، تو مکۃ المکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ پلیس ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم لینڈ، ہوم ٹاؤن، ہوم سٹی ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈومیننٹ ٹرائب تھا قریش، جس کو آپ بلانگ کرتے ہیں، اور وہی ایک طرح سے رول اس علاقے میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ کعبہ کا کسٹوڈین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پراسپیرٹی بھی حاصل ہوتی ہے، اور پورے عربین پیننسولا میں انہیں ایک رسپیکٹ اور آنر دیا جاتا ہے۔ عربین پیننسولا میں کہیں اسکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، اور اسپیشلی مکۃ المکرمہ میں جو وہاں کی سٹیزنز اگنورینس کے ڈارکنیس میں ڈوبے ہوئے تھے، وہاں پہ جہالت تھی، اور لوگ اس لیول میں سپرسٹیشیس تھے کہ اس وقت کا دو بڑا امپائر، رومن امپائر اور پرسین امپائر، وہ اپنے امپائر کو ایکسٹینڈ کر کے وہ حجاز ٹیریٹری میں لے جانا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جہالت تھی، کہیں پیس نہیں تھا، ہر جگہ ٹکراؤ تھا اور ٹینشن تھا، وہاں کوئی رول کرنا نہیں چاہتے تھے، اور لوگ بہت زیادہ سپرسٹیشیس تھے، وہاں بلائنڈ فیتھ تھا۔ ایسے سرکمسٹانسز میں، اس طرح کے ایٹماسفیئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی ایج کے 40 ایئرز میں ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے جو وحی آپ ریسیو کرتے ہیں، آپ پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے فرسٹ 5 ورسز جو سورہ علق کا ہوتا ہے وہ آپ پر نازل ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس 5 ورسز میں کہیں آپ کو نماز کا تذکرہ نہیں ملے گا، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں۔ اسی طرح بہت ساری برائیاں تھیں، وہاں پہ پیگنزم تھا، آئیڈولیٹری تھی، پولیتھیزم تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، شراب لوگ پیتے تھے، بہت زیادہ جہالت تھی، کسی برائی کے ڈیننسیشن کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو، شراب کے بارے میں کوئی ذکر نہیں، یا اڈلٹری کے بارے میں، یا اسی طرح جو بھی اور بھی جو برائیاں ہیں اس سلسلے میں ان 5 ورسز میں کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ تو ان 5 ورسز کا جو فرسٹ ورس کا جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے اقرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرسٹ ورڈ کو ریویل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ایجوکیشن کا جو ویلیو ہے، جو امپورٹینس ہے، وہ کتنا زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ فرسٹ ورڈ جو نازل ہوا ہے وہ ہے اقرا، امپیریٹو فارم میں، یعنی کہ پڑھو، ریڈ کے معنی میں، اسٹڈی کے معنی میں، یعنی کہ ریسرچ کے معنی میں، چیزوں کو ڈسکور کے معنی میں، تو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے لارڈ کے نام سے پڑھو، یعنی ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، شکچھا گرہن کرو،
لیکن اپنے لارڈ کو، اپنے کریٹر کو، اپنے سسٹینر کو بھول مت جاؤ. اپنے کریٹر کے نام سے پڑھو، اپنے کریٹر اور سسٹینر کے گائیڈنس پر ایجوکیشن حاصل کرو، اپنے لارڈ کے گائیڈ لائن پر ایجوکیشن کو حاصل کرو. ورنہ کیا ہوگا کہ دین کو چھوڑ کر کے ون سائیڈڈ اگر تعلیم حاصل کی جائے، اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، چاہے کتنی بڑی ڈگری لے لی جائے، تو آدمی ایتھیسٹ ہو جائے گا، ایتھیزم کی طرف لڑک جائے گا. تو اسلام نے ایجوکیشن کے ڈویژن کا کانسیپٹ نہیں دیا ہے کہ ایجوکیشن کو دو زمرے میں بانٹ دیا جائے کہ یہ ریلیجیس ایجوکیشن اور یہ ماڈرن ایجوکیشن. ایسا نہیں. ایجوکیشن کی اپنی امپورٹینس ہے، اپنا ویلیو ہے. ایجوکیشن ہے، وہ بیلنس وے میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اللہ کو، اپنے لارڈ کو، اپنے کریٹر کو، اپنے سسٹینر کو بھول کر کے ون سائیڈڈ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل نہ کیے جائے، ورنہ ایتھیزم کی طرف آدمی لڑک جائے گا. تو ایجوکیشن اللہ کے گائیڈنس میں حاصل کرنی چاہیے. اور پھر ایجوکیشن ایک لائف لانگ پروسیس ہے. یہ جو پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ برتھ سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا، اور یہ ڈیتھ تک یہ پروسیس باقی رہتا ہے. یہ جو اینڈ ہوتا ہے وہ ڈیتھ میں جا کے ہوتا ہے. تو یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. اور ایجوکیشن کی ہی امپورٹینس بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرسٹ ورڈ کو ریویل کیا کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے لارڈ کے نام سے جس نے تمہیں کریٹ کیا ہے. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آپ دیکھیں کہ عربین پیننسولا میں کہیں اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، ایجوکیشن کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان 5 ورسز میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، اور بھی دیگر جو عبادات ہیں، یا کسی طرح سے برائی کے ڈیننسیشن کے سلسلے میں بھی کوئی جو ہے اس میں ورڈ نہیں ہے. لیکن اس میں قلم کا تذکرہ ملے گا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو قلم کی کتنی امپورٹینس ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے، یعنی ریڈنگ اور رائٹنگ کی سگنیفیکینس کیا ہے. تو اس کا ایک طرح سے ریپیٹیشن ہوا ان 5 ورسز میں. تو ہمیں ایجوکیشن کی امپورٹینس کو جاننا چاہیے، اس کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے. تو فرسٹ ورڈ جو آپ پر ریویل ہوا وہ ہے اقرا، یعنی ریڈ، یعنی اسٹڈی کرنا، پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، شکچھا لینا. تو شکچھا سے دور رہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی جہالت جو ہے، یہ بہت بڑی خود ایک ڈیویشن ہے شریعت سے، یہ گمراہی ہے. تو سب سے پہلے ایجوکیشن، اس کی امپورٹینس کو سمجھنا چاہیے. اور پھر ایجوکیشن اللہ کے گائیڈنس میں حاصل کیا جانا چاہیے. سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو، میڈیکل سائنس ہو، یا اسپیس کے جو نالج ہے، جغرافی ہے، ہسٹری ہے، اکنامکس ہے، جو بھی ایجوکیشن ہو، کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم، وہ اللہ کے گائیڈنس میں، شریعت کے گائیڈنس میں، وہ اللہ کے نام سے یہ سارے ایجوکیشن حاصل کیا جانا چاہیے. اللہ کو بھول کر اگر میڈیکل سائنس یا سائنس، جغرافی، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کیا جائے تو وہ گمراہی ہوگی. پھر آدمی گاڈ کو بھول جائے گا، اپنے کریٹر کو بھول جائے گا، اپنے سسٹینر کو بھول جائے گا، اپنے لارڈ کو بھول جائے گا. پھر آدمی ایتھیسٹ ہو جائے گا. تو اس لیے بیلنس وے میں تعلیم حاصل کیا جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ایجوکیشن کو سائیڈ لائن کر کے اور ون سائیڈڈ صرف مدرسے کی تعلیم حاصل کیے جائیں، یا مدرسے کی تعلیم کو چھوڑ کر کے صرف اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی کے ایجوکیشن لیا جائے. تو یہ ایک تعلیم کا ڈویژن ہے جو اسلام نے نہیں دیا ہے.
تعلیم تعلیم ہے، ایجوکیشن ایجوکیشن ہے. یہ کوئی ریلیجیس ایجوکیشن نہیں، کوئی جو ہے ماڈرن ایجوکیشن نہیں. اس طرح کی زمرہ بندی نہیں ہے اسلام میں، اس طرح کے ڈویژن نہیں ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیشن کا ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ایجوکیشن نہ ہو تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ہو نہیں پائے گا، سیلف کریکشن نہیں ہو پائے گا، انٹلیکچوئل پاورٹی کا آدمی شکار ہو جائے گا. آدمی جو مائنڈ لے کر دنیا میں آتا ہے اور مائنڈ کے اندر ان لمیٹیڈ کیپیسٹی ہے، تو اس کا یوز اور یوٹیلائز تھرو ایجوکیشن ہی ہو پائے گا. ایجوکیشن نہ ہو، تعلیم نہ ہو، شکشا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے جو مخلوقات ہیں اس کو کیسے ڈسکور کر پائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کا جو ریئلائزیشن ہے، پھر وہ آدمی تو اپنے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ہی ذریعے سے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. اگر ایجوکیشن نہ ہو تو انبھکتی آئے گی، بلائنڈ فیتھ آئے گا، پھر بہت سارے خرافات میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے تعلیم کی امپورٹنس ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے. تعلیم حاصل کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوٹینشیلٹیز انسان کے اندر رکھا ہے اور جو مائنڈ کے اندر انلیمیٹیڈ کیپیسٹی ہے اس کا یوز ہو پائے، اس کا استعمال ہو اور اپنے ہائر پاسبلٹیز تک آدمی پہنچ پائے. تو یہ ایجوکیشن ہی کے تھرو ہو پائے گا، یہ تعلیم کے ہی ذریعے سے ہو پائے گا. آخر اتنا بڑا جو ریولیوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹ کیا ہے تو یہ تعلیم کے ہی ذریعے سے ہوا ہے. پوری دنیا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد ہی فساد تھا، ہر جگہ کرپشن ہی کرپشن تھا، پوری دنیا کرپشن میں ڈوبی ہوئی تھی. تو الٹریسی اور جو جہالت ہے وہ ایک ڈارکنیس ہے، اور ایجوکیشن نالج یہ لائٹ ہے، روشنی ہے. تو اس کرپشن سے ایجوکیشن ہی کے ذریعے سے باہر نکالا گیا ہے. تو ایجوکیشن کی امپورٹنس ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید جو نازل ہوا ہے تو اس میں جو فرسٹ ورڈ جو ریویل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایجوکیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے. وہ اقرا یعنی پڑھو، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ، اپنے لارڈ کے نام سے اسٹڈی کرو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو. ریسرچ کرنا ہے، ڈسکوریز کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے. سائنس کے فیلڈ میں، میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ بننا ہے، اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا ہے، میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے. تو وہ اللہ کے نام سے کرنا ہے، اللہ کو بھول کر کے نہیں، شریعت کو چھوڑ کر کے نہیں، دین سے ہٹ کر کے نہیں. وہ قرآن کے گائیڈنس پر، حدیث کی روشنی میں، اللہ کے نام سے، اللہ کے گائیڈنس میں تعلیم حاصل کیا جانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کے اندر اور تقویت پیدا ہوگی، ایمان میں اسٹرینتھ آئے گا، اور اللہ کو بھول کر اور دین اور شریعت کو چھوڑ کر اگر تعلیم حاصل کیے جائے تو پھر آدمی ایتھیسٹ ہو جائے گا، ایتھیزم کی طرف لڑک جائے گا. پھر اس کی نظر میں شریعت کی اور دین کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو اس لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنا چاہیے بیلنس وے میں، ریلیجیس اینڈ ماڈرن ایجوکیشن. ہمیں تعلیم کی زمرہ بندی نہیں کرنی چاہیے، تعلیم کا کوئی ڈویژن نہیں. تعلیم کی امپورٹنس، ایجوکیشن کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے تعلیم کو حاصل کرنے کی. اللہ تعالی ہم سب کو بیلنسڈ وے میں ریلیجیس اینڈ ماڈرن ایجوکیشن کو ہمیں حاصل کرنے کی ایبیلٹی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.